کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کہاں ہوئی؟ کیا کسی حدیث میں ملتا ہے؟ دیکھیں، المستدرک للحاکم کے اندر ملتا ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اس روایت کی صحت کے اندر کلام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کعبہ شریف کے اندر بھی سیدنا علی کی ولادت ہو تو یہ کوئی حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت تو ضرور ہو سکتی ہے کہ حضرت علی وہاں پیدا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا ان کے لیے کوئی فضیلت کا باعث ہے، ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی کعبے کے اندر پیدا ہوتے۔ البتہ ایک روایت تو موجود ہے چونکہ اہل سنت کی وہ کتاب ہے المستدرک للحاکم، اور کچھ لوگ اس روایت کو صحیح بھی مانتے ہیں، تو اس سے جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو حضرت علی کی فضیلت نہیں بلکہ کعبے کی فضیلت ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں یہاں تھا نہیں، لیکن کتاب یہی کئی دوست میرے شیعہ تسی جی حضرت علی دی ولادت دا ذکر نہیں کیتا، 13 رجب نو کعبے چ پیدا، اور میرے بھراؤ کعبے چ پیدا ہویا ہوندا تو میں کردا، میں کی کرا؟ میں جو حق بیان کرنا کسی فرقے نو نہیں، یہ آپ اپنیاں منانا چاہتے، میں نہیں کر سکتا بھائی۔ حضرت علی دا کعبے چ پیدا ہونا کوئی نہیں، پاویں شاہ ولی اللہ لکھے پاویں کوئی ثابت، سب ایویں بنوٹی گلاں، کعبے چ کو پیدا۔ وہ حکیم ابن حزام ہے، حضرت خدیجہ دا پتیجا، وہ دی ولادت ہوئی، تے شرف کوئی نہیں۔ ایویں آکھیں نا شان ہے بڑی، جویں کئی شیعہ آندے، میں پھر یار یہ شان ہے، چلو حضرت علی دی منی تے رسولہ نہیں پیدا ہوئے، حضور نہیں پیدا ہوئے، پھر کی گل حضور کٹ گئے؟ او کہ عقل کریا کرو۔ چانس کہ جمعرات نوں دروازہ کھلدا سی، عورتاں اس دن زیارت دے اندر جاندیاں سی، حکیم دی ماں بھی گئی، پیدائش دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، اوتھے بچہ پیدا ہو۔ حکیم بن حزام ثابت ہے، ادوں علاوہ علماء نے لکھا کسی کا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں۔ ایک باتاں تحقیقی بھی دو چاہتی کہ نہ معراج اس مہینے ثابت ہے، نہ حضرت علی دی کعبے سے پیدائش، یہ خلاصہ دے۔ باقی اور کہی فرمائش پوری کریے، فرمائش نہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرض، کسی کو نہیں راضی کرنا، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ آپ کا ایک خطبہ تھا نا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کی ولادت جو ہے نا وہ کعبہ میں نہیں ہوئی، تو اس کے رسپانس میں جو ہے نا ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس نے اس میں حوالے دیے ہیں کافی اسکالرز کے نا، جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے کعبے میں، تو اس میں جی آپ جانتے، اس سے تو میں بے خبر نہیں کہ لوگ بہت لکھتے آ رہے ہیں جی، سوال تو یہ کہ جس روایت پر بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ میں پیدا وہ صحیح ہے جی پہلے جہاں سے بات چلی ہے، بعد میں تو لاکھوں کروڑوں پہ اگر نقل کرتے رہے تو وہ کوئی نئی دلیلیں تو نہیں بن جاتی۔ دلیل تو پہلی روایت تھی نا جس سے کام چلا، بالکل وہ نہیں ثابت ہوئی جی۔ اچھا، وہ جلیل القدر امام جو نا ایک علم رجال میں جو شیخ الاسلام ہے ابن حجر اسقلانی، ان کا تدریب الراوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا سوائے حکیم بن حزام کے جس کا بیان کیا جاتا وہ سب صحیح، نام نہیں انہوں نے حضرت علی کا لیا مگر کہہ دیا کہ حکیم بن حزام کا ثابت ہے، باقی نہیں۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے جنم کہ یہ صرف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کسی بندے کی ولادت کعبہ میں ثابت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے شیعہ دوست آئے، وہ کہتے ہیں آپ یار حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں، مگر یہ بات نہیں مانتے، مگر میں نے کہا یہ حضرت علی اس کے محتاج ہیں، اس سے صرف اگر فضیلت ثابت ہوتی تو نبی علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، پھر منہ دیکھتے رہ جاتے۔ میں کہتا اگر یہ بات کوئی فضیلت ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ مستحق